وأصحابه أجمعين. محترم حضرات اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں ہندوستان کی مکمل آزادی کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس پروگرام میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. ہمارے چھوٹے بچوں نے مختلف قسم کے پروگرام پیش کیے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹیچر حضرات، علماء کرام، ہم سب حاضر ہوئے. عزیز طلبہ، آپ جانتے ہی ہیں کہ ہندوستان 1947 15 اگست کو انگریز سے ہمیں مکمل آزادی ملی اور 26 جنوری 1950 کو قانونی طور پر ملک کا آئین، سنویدھان یہ مکمل ہوا اور 26 جنوری سے یہ ملک قانونی طور پر بھی انگریز سے آزاد ہو. اپنا لوگ اور اپنے قانون ہمارے پاس ہے اور اس طریقے سے ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ہم اس ملک میں رہتے ہیں. یہ دو چیزیں اور دو دن 15 اگست اور 26 جنوری کا فرق ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. یہ 15 اگست کی نسبت سے آئندہ کل 15 اگست ہے. ہندوستان میں انگریز تاجرانہ لباس میں آئے، تجارت کی اغراض اپنی پیش کی جہانگیر کے آگے، اور مغل بادشاہ جہانگیر نے ان کو کچھ شرطوں کے ساتھ اجازت دی. لیکن ان کی شرارتیں شروع ہوئی تو سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ چیزوں پر ان سے پابندی لگائی. سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے بچوں میں، صاحبزادوں میں اور ملک کے دوسرے نواب اور بڑے سرداروں میں آپس میں اختلاف اور انتشار رہا. انگریز نے اس کو بانپ لیا. آہستہ آہستہ انہوں نے کچھ علاقوں پر تجارتی اعتبار سے تو پہلے سے کوٹیاں قائم کیے ہوئے تھے، اب آہستہ آہستہ اپنی فوج بھی رکھتے رہے اور اس طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی اس نے اس ملک پر قبضہ کر لیا. 1857 میں پورے ہندوستان کے تمام باشندوں نے، ہندو اور مسلمان، سکھ، عیسائی، جتنے بھی جین، سارے جتنے فرقے اور جتنے مذہبی لوگ تھے، سب نے مشترک طور پر بہادر شاہ ظفر، جو سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، ان کو ہندوستان کا بادشاہ مقرر کیا اور سب نے یکجا ہو کر 1857 میں ان سے مقابلہ کیا. لیکن غیر منظم طور پر تھے. انگریزوں کی چالاکیاں اور چاپلوسیاں کرنے والے بھی موجود تھے. میر جعفر اور میر صادق اس سے پہلے ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کو دھوکہ دے چکے تھے. 1857 کی یہ جنگ آزادی، جس کو آج کی تاریخ میں 1857 کا بغاوت کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے، گجراتی میں بھی اس کے لیے 1857 دغا بازی، انگریز کے مقابلے میں جو کھڑے ہوئے اس کو آزادی کی جنگ سے تعبیر کرنے کے بجائے بغاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، بڑوا سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت لی گئی. انگریز نے سب سے زیادہ نشانہ بنایا ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی اور بعد میں انگریزی حکومت نے بھی ہمارے اسی ہندوستان میں رہنے والے غیر منقسم بر اعظم انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو مشترکہ پورا ایک ملک تھا. انگریز نے اس میں سب سے زیادہ کوششیں کی اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو اسی سلسلے کلی کے ایک فرد ہے، ریشمی رومال کی تحریک آپ نے چلائی. آج کے گجرات صوبے میں سرے ورق پر حضرت مولانا سید محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک پر جو خط تیار کیا گیا ہے، آج کے گجرات صوبے میں پہلے ہی پیج پر اس کو
تحریر کے ساتھ اس کا فوٹو ہمارے سامنے پیش کیا اور بتلایا کہ کس طریقے سے انگریز کو اس ملک سے نکالنے کے لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کا سفر کیا. وہاں کی اس وقت کی ترکی حکومت اور خلافت جو تھی اس کے ساتھ مل کر ایک پروگرام بنایا. افغانستان میں ہندوستان کی ایک عارضی حکومت قائم کی اور راجا پرتاپ سنگھ کو اس کا صدر بنایا. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے محنتیں کی اور ایک پورا پروگرام بنا کر ملک کو 1920-25 میں آزاد کرانے کی ایک تحریک چلائی گئی. لیکن سوئے اتفاق سے مکہ مکرمہ میں شریف مکہ نے اس وقت جارڈن کا جو راجا ہے اس کا پردادا یہ گورنر تھے مکہ مکرمہ. اس نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی میں لے کر کچھ سوالات پیش کیے اور اس کے جواب حضرت سے مانگے. حضرت نے پہلے انکار کیا کہ میں مہمان ہوں, یہاں عرب علماء سے اس قسم کے سوالات آپ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ انگریز نے ہی ان کو تیار کیا تھا, شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ترکوں کے خلاف بغاوت کرنے کو اسلامی شریعت کے جواز کا فتویٰ دے کر آپ اس پر دستخط کیے. شیخ الہند نے کہا میں ترکی حکومت کو برخاست کرنے کی اس درخواست پر دستخط نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد آپ کو پکڑا گیا, مصر میں لے جایا گیا, وہاں سے پھر مالٹا کی جیل میں آپ کو پہنچایا اور وہاں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الہند اور آپ کے علاوہ اور بھی دوسرے بہت سارے ساتھی تھے, ان سب کو جیلوں میں رکھا. عزیز طلبا, یہ اس ملک میں مسلمانوں نے جو قربانیاں دی, جو محنتیں کی, ہمارے عزیز طلبا بلکہ علماء کرام کو بھی بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہے. اس ملک میں ہم رہتے ہیں, اس کی آزادی کے لیے ہم نے کیا کارنامے انجام دیے. جب تک ماضی سے ہمارا رابطہ نہیں ہو, گزشتہ زمانے کے حالات سے ہم واقف نہیں ہوں گے, حال اور مستقبل ہمارا روشن نہیں ہو. اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی اور مارگدرشن نہیں مل سکتا جب تک کہ ہم ماضی کی تاریخ کے تسلسل کو, اس کے لگاتار ہونے والے واقعات اور ایک دوسرے کی کڑی کو جب تک منظم طور پر نہیں سمجھیں گے, نہیں پڑھیں گے, اس ملک میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چل سکتا. ہمارے مولانا افتخار صاحب نے دارالدیوبند کا تذکرہ کیا. دارالدیوبند اور جمعیت علماء ہند نے اس ملک میں سب سے بڑا جو کارنامہ انجام دیا ہے, مسلمانوں کو اس ملک میں تقسیم کے بعد یہ حوصلہ دیا یہ ملک آپ کا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے محنتیں فرمائی اور بھی آزادی کے جنگ کے بہت سارے ہیرو ہیں جن کا علماء کرام بھی, جن میں بڑے بڑے ڈاکٹر اجمل خان, ڈاکٹر انصاری, جن کی ایک لمبی قربانی جن کے خاندان کی ہے, ان کا بھی نام گاندھی جی کے ساتھ یہ سارے حضرات شریک رہے بلکہ پیش رہے. مولانا محمد علی جوہر جن کے نام سے آج بھی بمبئی میں محمد علی روز موجود ہے. ان بزرگوں نے محنتیں کی, اس ملک کے لیے قربانی دی اور یہ کہا کہ جب تک میں اپنے ملک کو آزاد ہونے کی شکل میں نہیں دیکھوں گا میں اپنے ملک واپس نہیں جاؤں. اور آپ کا انتقال بیت المقدس میں ہو جاتا ہے, وہیں آپ کی تدفین عمل میں آتی. انگریز کی گول پریس کانفرنس میں آپ نے دنگے کی چوٹ پر ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ کیا. اس لیے 15 اگست کو ہمیں اپنے ملک کی ماضی کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے, کس طریقے سے مسلمانوں نے قربانی کی. اور اس کے ساتھ اس وقت بھی ہندوستان کا ایک باوقار شہری اور ناگرک ہونے کے اعتبار سے ہندوستان کے مسلمان ملک کی ہر ترقی میں, ملک میں ہونے والے ہر قسم کے جتنے بھی اثباتی کام ہیں, پازیٹو جتنی بھی سرگرمیاں عمل میں آ رہی ہے, ہندوستان کے مسلمان آج بھی اس ملک کی آزادی کے لیے, اس ملک کے وقار کے لیے, اس ملک میں چین و سکون اور عافیت باقی رہے, اس کے لیے آج بھی مسلمان امن پسندی کے ساتھ اس ملک میں آزادی کے بعد سے لے کر اب تک شان اور وقار کے ساتھ تھی. ہم نے اس ملک میں اپنی دینی تنظیمیں بھی قائم کی, دنیاوی تنظیمیں, اسکول اور کالج بھی قائم کی,
دفاعی کام اور ملک کے تمام باشندوں کے ساتھ رہنے کے لیے قیام انسانیت نے اسی تحریکیں بھی اس ملک میں چلائی، اور آج بھی ایک باوقار شہری کی طرح اس ملک میں ہم رہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے جیسے ہمارا ماضی وابستہ ہے، ہمارا بھوتکال وابستہ ہے، حال اور مستقبل بھی اس ملک کے ساتھ ہمارا وابستہ ہے، اور ہم نے جو قربانیاں دی اور اس وقت جو قربانی دے رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک باوقار شہری کی طرح اس ملک میں ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اس کے لیے تعلیم اور ایجوکیشن یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ دین علم اس لیے جاننا ہے کہ ہم اپنی عاقبت کو درست کریں، ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو سمجھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا کرا، اور اس کے ساتھ دنیاوی زندگی انسانوں کے ساتھ گزارنی ہے، سماج اور سوسائٹی میں ایک باوقار سٹیزن ہو کر رہنا ہے۔ اس باوقار سٹیزن ہونے کے اعتبار سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں جو اصول بتلا ہے، قرآن اور حدیث نے ہمیں اپنے پڑوسیوں کے جو حقوق بتلا ہے۔ ہندوستان میں رہنے والے ہمارے غیر مسلم بھائی جو کسی بھی مذہب، کسی بھی طبقے اور کسی بھی ورن سے تعلق رکھتے ہو، یہ ایک ہندوستانی شہری، جیسے ان کو اس ملک میں حق ہے، ہمیں بھی اس ملک میں اسی طرح کا حق حاصل۔ ہمارے علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے جب حصہ لیا اور ملک آزاد ہوا، حضرت مولانا حفظ الرحمان شہادی رحمۃ اللہ علیہ بار بار مختلف جگہوں پر جا کر خود ہمارے بروز کے بھی مختلف علاقوں میں تشریف لائے، اور پنڈت جواہر لال نہرو کی موجودگی میں یہ کہا کہ اس ملک کے ایک مسلمان کو بھی اس ملک میں رہنے کا ایسا ہی حق ہے جیسے ملک کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کا حق ہے۔ اس لیے اس حق کا استعمال کرتے ہوئے ایک باوقار شہری کی طرح اس ملک میں ہم رہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کی آزادی میں بھی، ملک کی ترقی میں دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء اور مختلف علماء کرام کی تنظیموں نے اس ملک میں چین و سکون و عافیت کی فضا قائم کرنے کی ہر امکانی کوشش کی۔ ہم سب بھی یہ علماء کرام کے نقش قدم پر چلنے والے، ہم بھی اپنے ملک کی تاریخ کو سمجھیں، یہاں کے حالات پر ہماری نظر ہو، اور کسی سے بھیک مانگنے کے طور پر نہیں، ملک کے شہری ہونے کے اعتبار سے ہمیں اس ملک میں جو فنڈامنٹل رائٹس، جو ہمیں بنیادی حق حاصل ہے، ان حق کی بنیادی حقوں کو مانگنے کا وہ طریقہ جو ہمارے علماء کرام نے ہمیں انگریز کے زمانے میں سکھلایا، اور ملک کی آزادی کے بعد بھی حضرت مدنی اور مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مولانا حفظ الرحمان شہادی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے جو ہمیں بتلایا، اسی طریقے کے مطابق اس ملک میں ہمیں رہنا ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم جو آپ کو دی جا رہی ہے، یہ اس لیے تاکہ دو الگ الگ قسم کے نظریے رکھنے والے، دینی تعلیم کے اور دنیاوی تعلیم کے نظریے رکھنے والوں کے درمیان جو ایک گیپ اور ایک بیچ میں فاصلہ ہے، ہمارے طلباء اور ہمارے علماء کرام دین اور شریعت کی پختگی اور محنت کے ساتھ درس نظامی کو آپ پڑھیں، اور یاد رکھیں جتنی پختگی علم میں ہوگی اتنی ہی فہم اور شعور دنیاوی اعتبار سے بھی حاصل ہے۔ یہ جن علماء کا میں نے نام لیا، یہ تمام ہوتے جنہوں نے حدیث شریف، فقہ، اصول فقہ وغیرہ بنیادی علوم پڑھائے، خود پڑھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں برسوں آپ نے درس دیا، اور سب سے بڑے درس کا حلقہ مسجد نبوی میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوگا۔ ہندوستان میں بھی آنے کے بعد دارالعلوم دیوبند میں آپ نے بخاری شریف کا درس، ملک کی آزادی میں حصہ لیا۔ آزادی کے بعد بڑے بڑے القاب اور بڑی بڑی چیزیں ہدیے کے طور پر آپ کو بڑے القاب مل رہے تھے، آپ نے فرمایا میرے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں رہا کہ خدمت کے بعد حق الخدمت ہم وصول کریں، اور صاف انکار کر دیا بڑے بڑے القاب سے۔ یہ ایک طرف دینی علوم ہے، اور دوسری طرف ایسی نظر کی کہ آپ نے کتاب لکھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، نقش حیات۔ انگریز نے اس ملک کو اس طریقے سے چوسا ہے کہ
کیسے اس ملک کو انگریز نے لوٹا ہے. حضرت نے وہ تمام باتیں اپنی کتاب میں لکھ کر ہمارے سامنے پیش کیا. اس لیے ہمارے طلبہ حدیث کے لیے ضروری ہے کہ حضرت مدنی کی نقش حیات کو ہم پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ انگریز نے اس ملک میں کیا کیا. اور اس وقت انگریز کے نقش قدم پر ملک کے کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ملک کے اقتصادی نظام اکنامک پر روزانہ جو حالات ہمارے آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، ملک کی بڑی بڑی وہ تجارتی کمپنیاں، سیلز کمپنیاں ہو، انشورنس کمپنیاں ہو، بینکنگ کا نظام ہو، جس میں اس ملک کا پورا روپیہ عوام الناس کا لگا ہوا ہے، کس طریقے سے اس کے روح کو بڑے بڑے مالداروں کی طرف پہنچایا جا رہا ہے. قرآن کریم کی اصطلاح میں کئی رایتوں دولتم بین الاغنیاء میں چند مالداروں کے ہاتھ میں ملک کی پونجی آ جائے اور باقی لوگ اس سے محروم ہو. یہ اس ملک کا اس وقت کا سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑا پرابلم ہے. ایک مسلمان عالم دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم پڑھتے ہوئے دینی اعتبار سے بھی سمجھے اور آپ کو اسکول کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، میتھس کا نظام پورا آپ کا پڑھایا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ اکنامک کی چیزیں ایس ایس سی کے بعد بھی آ رہی ہے، ڈی کوم اور ایم کوم میں اور 11ویں اور 12ویں میں بھی. جب یہ اقتصادی نظام آئے گا آپ سمجھیں گے کہ دنیا میں یہ نظام کیپیٹلزم کس طریقے سے چلتا ہے. یہ ایک عالم دین کو ملک کی نبض پر نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہندوستان کے اصلی دوست، اصلی وفادار کون ہے، اور ملک کو چوس کر ملک کی پراپرٹی کو باہر ملکوں میں لے جا کر اپنی کالونیاں تیار کرنا انگریزی دور سے پہلے بھی تھا. آج بھی مسلمان اس ملک میں آئے، انہوں نے یہاں کی چیزیں یہی رہنے دی. کوئی چیز یہاں سے ماوراء النہر کے علاقے نہ بابل لے گیا، نہ اس سے پہلے کی تغلق سلطنت، ملکی سلطنتیں، شیرشاہ سوری، ان میں سے کسی نے بھی اس ملک سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا. جو کچھ یہاں ترقی کی اسی ملک کے پیچھے لگائے. آج دہلی کی جامع مسجد، قطب مینار، لال قلعہ اور ملک میں پھیلی ہوئی ہزاروں اس طرح کی مسجدیں اور مسلمان بادشاہوں کی بنائی ہوئی تعمیرات، جس سے ملک کا آج بھی ایک بڑی رقم فیس کی شکل میں ملک کو مل رہی ہے. غیر ملکی اور ملکی باشندے وہاں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کو ٹکٹ کا جو خرچہ دینا پڑتا ہے، یہ سارا ملک کے خزانے میں. مغل بادشاہ تو اس ملک سے اس حال میں گئے کہ بہادر شاہ ظفر کو انگریز نے ہدیے میں ان کے 2 بیٹوں کی لاش رنگپور میں جن کو دفن کرنے کے لیے 1 گز زمین بھی نہیں مل سکی. ظفر کے خود اشعار ہے کہ شاعر تھے بہادر شاہ، اس حال میں وہ اس ملک سے تھے. اس لیے انہوں نے اس ملک سے کچھ نہیں لیا، نہ ٹیپو سلطان نے لیا، نہ سراج الدولہ نے لیا. جو کچھ تھا چند نوابوں نے، چند راجاؤں نے، جن کے بیٹے اور جن کی اولاد آج بھی ملک کی اقتصادی نظام پر قابض ہے. اس لیے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے غریبی کا، مہنگائی کا، اس کو ہمارے طلبہ عزیز سمجھے. ملک سے وفاداری اور ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں چلنے والی ہر چیز پر ہماری نظر ہو. ہم دیکھیں کہ ملک کو کھوکھلا کرنے والے وہ کون سے چوہے ہیں جو اندر ہی اندر پھونک مار کر ملک کو ختم کرنے جا رہے ہیں، اپنی پراپرٹیاں بیرونی ملکوں میں پہنچا رہے ہیں اور وہاں سے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ اس وقت کا ہندوستان کا بڑا مسئلہ ہے. ملک کی آزادی کے موقع پر ملک کے جو مسائل ہے اس کو جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے عزیز طلبا کو مستقبل میں یہ جو ابھی چند پروگرام آپ نے پیش کیے، آگے بڑھ کر پھر آپ اس کو اور مزید تحقیق کے ساتھ مقالوں کی شکل میں لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو کتاب کی شکل میں ترتیب دے سکتے ہیں اور اسی طرح ملک کے حساس مسائل، بنیادی مسائل کو آپ جیسے جیسے دنیاوی تعلیم آگے حاصل کریں گے آپ کو پتہ چلے گا، جغرافیات کا آپ کو پتہ چلے گا، سماجیات کا، سوشل سائنس کیا ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں ملک کہاں جا رہا ہے. یہ تعلیم آپ کو باشعور بنانے کے لیے ہے.
ایک باصور عالم چیز سمجھے گا تو دوسروں کو سمجھا سکے گا. یہ خود ملک کی ترقی میں اور آگے بڑھنے کے اندر کامیابی کے ساتھ دوسروں کو آگے بڑھائے گا. اس لیے ہمارے عزیز طلبا، آپ نے جو پروگرام رکھا، آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کے پیچھے محنت فرمائی. ابھی تو آپ نے چند دنوں کی محنت سے یہ چیزیں تیار کی. مستقبل میں آپ اس لائن میں اور آگے بڑھیں گے اور دنیاوی اعتبار سے جن چیزوں کی ضرورت ہے، دینی اعتبار سے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اور مزید اس میں ہم ترقی کر کے ایک باوقار مومن اور مسلمان بننے کے ساتھ ایک باوقار شہری بھی بنیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ان جلسوں کو کامیاب فرمائے. آپ حضرات کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی محنت کرنے کی اللہ پاک توفیق عنایت فرمائے. اس کی اہمیت کو سمجھنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے اور ہماری اسکول کے نظام کو اللہ تبارک تعالیٰ دین اور شریعت کے نظام کی روشنی میں مضبوط کرتے ہوئے ہمیں دونوں چیزوں کی توجہات اور عنایات مبذول فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.